والأرض وليكون من الموقنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں حج اور قربانی کے تعلق سے جو سلسلہ وار گفتگو شروع کی تھی، اس کا بڑا مختصر سا اور ابتدائی حصہ حضرات کے گوش گزار کیا گیا. اور آج کے لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں سے ایک دو واقعات جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعارف کے لیے انشاءاللہ بڑے جامع اور انتہائی مؤثر ہوں گے، وہ پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حج اور قربانی کے کچھ مسائل بھی ڈسکس کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کی زندگی میں آزمائشوں کا ایک طوفان ہے، اور اللہ جل شانہ اولاد آدم میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے قریب، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے. تو اس طرح کی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں اور وہ خلیل اللہ کے منصب پر فائز ہوئے. ان آزمائشوں میں کیونکہ انسان اپنی جان سے، اپنے مال و دولت سے اور اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو رب کائنات نے ان تینوں چیزوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش کی. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ رب کائنات نے فرشتوں کے سامنے کیا اور ان کی فضیلت اور ان کی برتری اور بڑائی اللہ تعالیٰ نے نور مخلوق کے سامنے پیش کی، تو فرشتوں نے بذات خود اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ اگر تیرا خلیل اتنا عظیم ہے تو ذرا اپنے خلیل کی آزمائش کر کے دکھا کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. فرشتوں ہی کی عرضداشت پر رب کائنات نے ان تینوں چیزوں کی آزمائش اور تینوں چیزوں کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا. جان کا امتحان جس کو قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سورہ الانبیاء میں، اور پھر اختصار کے ساتھ سورہ عنکبوت میں بھی رب کائنات نے اسے بیان فرمایا ہے، جس کا آغاز حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے توحید الہی کی دعوت سے کیا. چنانچہ اپنے گھر سے اور اپنے خاندان سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی اور ان لوگوں سے کہا کہ آپ جو رب کائنات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے. یہ بت کدے جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو. اسی پر جب بات آگے بڑھی تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب زبانی ان لوگوں کے سامنے اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے اور اس قوم نے نہ مانا، تو اب پریکٹیکلی طور پر ان بتوں کی جو حیثیت تھی اس کو واضح کرنا چاہا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے. چنانچہ عید کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، اور کسی مخصوص مقام پر جا کر وہ لوگ اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے تھے. وہ جانے لگے تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے سوچا کہ آج پریکٹیکلی طور پر
ان بتوں کی بے بسی، ان کی بے بسی اور ان کی کم ہمتی کو واضح کیا جائے، تاکہ قوم ان بتوں کو چھوڑ کر رب کائنات کی بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ چنانچہ جب سب کے سب چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی سقیم، میں بخار زدہ ہوں، میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ تہوار سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس مخصوص مقام پر نہیں جا سکتا۔ پوری قوم جب نکل گئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خدا کی قسم میں ضرور لأکیدن اصنامکم، تمہارے بتوں کی اس بے بسی کو ظاہر کر دوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ۔ اب ایک بت کدے میں کئی بت تھے، ایک روایت میں 70 اور ایک روایت میں 90 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک بڑا بت تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، باقی مختلف دھات کے اور کچھ چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہتھیار لے کر، کلہاڑی لے کر نکلے تو قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ۔ اب وہ بتوں کے سامنے لے جا کر کے مٹھائی وغیرہ بھی، جیسے اس زمانے کا رواج تھا، وہ مٹھائی وغیرہ پیش کر کے لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام مٹھائی کو جمع کر کے جو بڑا بت تھا اس کے سامنے رکھ دیا، اور خود کلہاڑی کے ذریعے تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، انہیں ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر کلہاڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دی، جس طرح باضابطہ کلہاڑی کاٹنے کے بعد کلہاڑی والے حضرات اپنے کندھے پر کلہاڑی لٹکا کے چلتے ہیں، اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس آئے لوگ تو دیکھا کہ بت سب کے سب کاٹ چھانٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، البتہ جو بڑا بت تھا اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوئی، اور اس پر اس کے بعد ہتھیار بھی تھا۔ تو بڑے ہی مزاحیہ انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے، جب پہلے انہوں نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ پھر کہتے ہیں جس نے بھی کیا وہ بڑا حد سے گزرنے والا بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ پھر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کے بارے میں بڑی باتیں کرتا تھا، اور آج ہمارے ساتھ باضابطہ عید یا تہوار کو سیلیبریٹ کرنے بھی نہیں گیا، تو ہو سکتا ہے یہ اسی نے کیا ہو۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ اب پورے لوگوں کے مجمع کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور کہا گیا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کارنامہ تم نے انجام دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی زبردست انداز میں جواب دیا، بل فعلهم کبیرهم۔ اب دیکھیے یہ نبی ہیں، اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ما فعلت هكذا، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بل فعل کبیرهم، شاید یہ اس بڑے بت نے کیا ہو کیونکہ ہتھیار بھی اس کے پاس ہے۔ دراصل یہ انداز کیوں اپنایا؟ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، خود ان کے ہاتھ سے، خود ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے حضرت خلیل اللہ کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کلہاڑی رکھ کر کے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بل فعلهم کبیرهم، دیکھیے ہو سکتا ہے تمہارے بڑے نے ہی یہ کام کیا ہو، بڑے بت نے کام کیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یہ اور زبردست انداز، فرماتے ہیں اس سے پوچھیے اگر وہ بات کر سکتا ہے، اگر بت کے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہے، یہ قوت ہے، تو اس سے پوچھ لیجئے کیونکہ کلہاڑی بھی اس کے پاس ہے۔ فرجعوا الى انفسهم، قرآن پاک کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرجعوا الى انفسهم، اب انہوں نے خود بخود غور کرنا شروع کیا، اپنی عقل دوڑانا شروع کی، اپنے ذہن و دماغ کو باضابطہ غور و فکر میں لگا دیا، وہ ریسرچ کرنے لگے حضرت ابراہیم کے اس ایک جملے پر۔ جملہ اتنا عظیم تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھ لیجیے اگر یہ بات کر سکتا ہے۔ اب وہ اس شش و پن میں رہ گئے، وہ غور و فکر کرنے لگے
فرجعوا الی انفسہم، خود اپنے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ ہم جس شخص کی یا جس بت کی پوجا کر رہے ہیں وہ ہمیں اگر بتا نہیں سکتا تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا اور ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ تو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیے اگر وہ بات کر سکتے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے، نہ آج تک انہوں نے بات کی، نہ بات کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انہوں نے اس پر غور کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے پر، تو کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم، اب سب نے اپنے سر کو ہاتھ کو سر پر پیٹا، اور یہ نشانی ہوتی ہے ہائے افسوس کرنے کی۔ انہوں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا، خود غور و فکر کیا کہ جن بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں وہ بات تک نہیں کر سکتے، وہ ہمیں کیا جواب دیں گے۔ تو اپنا سر پیٹا اور سر پیٹ کر کے باضابطہ افسوس کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اب وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، یہ بات کر ہی نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينطقون، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اب آپ غور ہی کیجیے، آپ خود جواب دے رہے ہیں کہ یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو بات بھی نہ کر سکتے ہوں، جو بول بھی نہ سکتے ہوں، جو نطق کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، ایسے بتوں کی پوجا کرنے کا کیا فائدہ؟ فرماتا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اے لوگو اب تم غور کرو، اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود تم نے بنا لیے ہیں جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس واقعے میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے غور و فکر کیا، جب انہوں نے اس پر سوچا اور سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے بت باضابطہ بات نہیں کر سکتے، اور پھر یہ جواب بھی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم یہ بات نہیں کر سکتے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، انسان کو جو شعور عطا فرمایا ہے، انسان کو جو آگہی کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو یہ عقل و شعور اور یہ آگہی انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کر لے کس چیز کی عبادت کرنی ہے، عبادت کے لائق کون ہے اور کون نہیں ہے، کون نفع پہنچا سکتا ہے، کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اس میں اگر انسان اپنی عقل کو تھوڑا سا کام میں لائے، جس عقل کے ذریعے انسان کو تمام حیوانات سے رب کائنات نے بلند کیا ہے، ممتاز کیا ہے، تو یہ عقل رہنمائی کر سکتی ہے۔ لیکن آیت کریمہ اور قرآن پاک کا اسلوب اس بات کی رہنمائی بھی کرتا ہے کہ صرف عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو، ورنہ ان کے لیے یہ دلیل اتنی کافی تھی۔ انہوں نے غور کیا، غور کر کے عقل نے اس بات تک پہنچا دیا، انہیں اپنی عقل کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارے بت بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو اس سے آگے کی رہنمائی بھی انہیں حاصل ہو جاتی ہے اگر توفیق الہی شامل حال ہو۔ تو عقل کو باروئے کار لانا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نور ہدایت بھی دے اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق بھی ہمارے شامل حال کرے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا، انہوں نے جواب دیا، آپ کو مشورہ کرنے لگے کہ ابراہیم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ بتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جو بات کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ کلہاڑی چلا کر کے بڑا چھوٹوں سے کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے یا ان کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ سب کارنامہ ابراہیم نے انجام دیا ہے۔ مشورہ کیا گیا، نمرود نے سب کو بلایا، کہا کہ اب ان کے بارے میں مشورہ کیجیے۔ تو دو طرح کے مشورے ہوئے۔ ایک سورہ عنکبوت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه۔ اب قوم نے فیصلہ کیا، دو رائے سامنے آئی، ایک رائے یہ تھی کہ ابراہیم کو قتل کر دیا جائے اور دوسری رائے یہ تھی کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے آگ میں۔ اور قتل کے مقابلے میں جلانا یہ زیادہ دردناک بھی تھا، اور باضابطہ ان کے لیے یہ جلانا ان کے مقصد کے لیے زیادہ نفع بخش بھی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جائے گا تو سمجھ جائیں گے کہ آگ کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور آگ کی اگر کوئی بے حرمتی کرتا ہے تو اسے جلا دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں دردناک عذاب بھی تھا۔ قتل ایک تلوار کے ذریعے فوراً گردن جدا کر دی جائے اور اس کے بعد لمحوں میں انسان طرف کر کے جان دے دیتا ہے، لیکن اگر آگ میں ڈالا جائے کسی کو تو جل جل کر اور تڑپ تڑپ کر انسان مرتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے، بعض نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور بعض نے کہا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ اور یہاں سورہ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین۔ اب کتنی گھٹیا بات ہے، کہتے ہیں کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو، حالانکہ رب انسان کی مدد کرتا ہے، جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے
وہ مدد کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کیجئے اور ابراہیم کو جلا دیجئے۔ بہرحال مشورہ جب طے ہو گیا، آتش کدہ نمرود 60 گز لمبا، 60 گز چوڑا اور 60 ہی گز اونچا ایک ایسا میدان بنایا گیا جس میں 60 گز اونچی، 60 گز لمبی اور 60 گز چوڑی باؤنڈری کی گئی، اور اس کو باضابطہ کئی دن لگا کر کے جب تعمیر کیا تو اب پوری قوم کو باضابطہ حکومتی سطح پر یہ آرڈر کیا گیا کہ اب سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کریں گے۔ روایات میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بہت ساری عورتوں نے منتیں مانی کہ ہم ابراہیم، ہمارا یہ کام ہو گیا تو ابراہیم کے لیے اتنے لکڑی کے گڈھے لا کر کے رکھیں گے۔ عورتیں منتیں ماننے میں ویسے بھی ماہر ہوتی ہیں، اور یہ اس کا بھی خیال نہیں رکھتی کہ کون سی منت جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی نظر شرعی ہے، کون سی نظر شرعی نہیں ہے۔ اس پر میں بول بھی چکا ہوں اور پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل گفتگو بھی کروں گا۔ بہرحال عورتوں نے منتیں مانی، بزرگوں نے منتیں مانی، لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئی، اور 40 دن تک جو اتنا بڑا میدان تھا، وہ فصیل دیوار اتنی اونچی تھی، اس سب کو بھر دیا۔ اب اس میں آگ لگائی، تیل ڈال کر کے آگ لگائی گئی۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو اس وقت آسمان کے فرشتے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے۔ خدا کی ساری مخلوق رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہی تھی، اے مولا تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ان چند انسانوں کے ساتھ ساتھ ایک جنگل کی شے، ایک حیوان جسے چھپکلی کہا جاتا ہے، الوقزو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، بخاری شریف میں آیا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ یہ چھپکلی باضابطہ لکڑیاں لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب کتنی لکڑی لاتی ہوگی، ایک تو تن کے منہ میں لا کر کے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باضابطہ آگ جلائی جائے۔ یہ بات سنی ہوئی تو ہے، لیکن میں ریفرنس دے رہا ہوں، صحیح بخاری میں روایت آئی ہے، کتاب بدء الوحی میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امارا بقتل الوزغ، فرمایا کہ چھپکلی کو قتل کر دو، مار ڈالو۔ کان ینفخ علی ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونکتی تھی، آگ کو جلانے کے لیے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ تنکے لا کر کے ڈالتی تھی کہ یہ آگ زیادہ بڑھ اٹھے۔ اور صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے چھپکلی کو مار ڈالنے کا حکم دیا، وسماہ فویسقا، اور جانوروں میں اس کو فویسق کہا حضور علیہ السلام نے، کچھ اور جانور بھی ہیں۔ وقال من قتلہ فی اول ضربۃ فلہ کذا وکذا من الاجر، حضور نے فرمایا کہ جو چھپکلی کو ایک مار میں، پہلی ضرب میں مار ڈالے گا، اس کو اتنا اجر ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آئی۔ بہرحال اسے مارنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلانے میں، وہ نمرودوں کی مدد کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلانے میں۔ 40 دن تک آگ جلائی گئی۔ اس کے بعد اب مشورہ کیا جانے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں پھینکا جائے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ آگ اتنی تھی کہ اگر آسمان کی بلندی سے چھوتا ہوا کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا تو باضابطہ وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا تھا، اور دور تک اس کی تپش اور گرمی تھی، لہٰذا اس کے قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ مشورہ کیا گیا، اور اس مشورے میں ابلیس بھی شامل ہوا انسانی صورت میں، اور اس نے کہا کہ منجنیق بنا کر کے باضابطہ پھینک دیا جائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں۔ تو منجنیق کا آغاز ہوا پتھر پھینکنے کے لیے یا انسان کو پھینکنے کے لیے، اس کا آغاز کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر کے پھینک دیا گیا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کی چیخیں نکل گئی، فرشتے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگے، آگ کے فرشتے، پانی کے فرشتے، ہوا کے فرشتے، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بات دی گئی، آپ اگر کہیں تو آپ کی مدد کر دی جائے۔ پانی کا فرشتہ کہتا ہے میں پانی کو حکم دوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، ہوا کا فرشتہ کہتا ہے میں ہوا کے جھونکے چلاؤں تاکہ یہ آگ سرد ہو جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ رب کائنات کی طرف سے آزمائش ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے حال سے میرا پروردگار بخوبی واقف ہے، مجھے آج صرف رب کائنات کی ضرورت ہے، تمہاری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے وظائف آئے ہیں جو پڑھتے رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، ادھر سے پھینکا، ادھر رب کائنات نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اپنا پر مار کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ اور قرآن پاک نے کاؤنٹ کیا اس کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ گلزار بن گئی۔
وہ باغ بن گئی، پھول بن گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے۔ نمرود اپنے محل پہ چڑھ کر کے دیکھنے لگا کہ دیکھتا ہوں کہ ابراہیم جل کر راکھ ہو گیا ہے یا ابھی کچھ باقی ہے، تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہم شکل ایک فرشتے کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اور وہ آگ گلزار بن چکی ہے، وہ آگ باغ بن چکی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹہل بھی رہے ہیں اور اسے لطف اندوزی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر چند باتیں جو اہم ہیں مفسرین کرام نے لکھی کہ اللہ جل شانہ، یہ آیت کریمہ کتنی بلیغ ہے اور کتنا زبردست جملہ ہے اس میں۔ قلنا، ہم نے ارشاد فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا۔ تو حضرت امام بغوی فرماتے ہیں تفسیر بغوی میں کہ اگر اس کے بعد والے جملے نہ ہوتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ قیامت تک دوبارہ آگ جل نہ سکتی، کیونکہ رب کا حکم تھا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور دوسرے یہ کہ اس دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم ہوا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو پوری کائنات میں روئے زمین پر اس دن آگ نہیں جلی بلکہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا کونی بردن و سلامن، اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی جتنا طبقہ زمہریہ میں یا ریفریجریٹر میں باضابطہ جم جاتا ہے پانی، تو آگ بھی یہ جم جاتی اور برف بن جاتی۔ تو یہ آگ کا جم جانا اور برف بن جانا، یہ زیادہ ٹھنڈا ہو جانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نقصان دہ تھا۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اگلا جملہ رب کائنات نہ ارشاد فرماتا تو ممکن تھا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ اس کی سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہو جاتے۔ اس لیے فرمایا ٹھنڈی تو ہو جا بسلامن، لیکن نقصان دہ ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی والی بن جا۔ تو اب آگ سلامتی والی بن گئی، آگ ٹھنڈی ہوئی اور سلامتی والی بن گئی۔ اور فرمایا علی ابراہیم، یہ بھی فرمایا کہ صرف ابراہیم کے لیے یہ آج ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ علی ابراہیم نہ فرماتا تو اب قیامت تک کسی بھی انسان کو آگ نہ جلاتی، لیکن چونکہ ابراہیم فرما دیا اس لیے کہ کبھی کبھار آگ کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے، اور بھی آگ لکڑی جلانے کے لیے کام آتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت تھی انسان کو، اس لیے اس کو محدود کر دیا گیا کہ اے آگ سلامتی والی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ آج بھی اس آیت کریمہ کی تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے یا کہیں جلن ہو جاتی ہے تو اس آیت کریمہ کو قرآن سمجھ کر، ویسے اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر، اگر یہ ترجمہ نظر میں رکھ کر کے آپ اپنے طور سے آگ کو حکم دیں گے تو آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن اگر جل گئے ہیں آپ تو یہ آیت کریمہ اگر پڑھ کر قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اگر یہ کر کے دم کر دیں گے تو آگ کی جو ایک جلن ہے اس میں کچھ نہ کچھ افاقہ ہو جائے گا۔ یہ خود میرا باضابطہ مجرب عمل بھی ہے، اور میں آپ حضرات کو اجازت بھی دیتا ہوں، آپ اس کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ جل جاتا ہے، کچھ اگر کسی کو آگ جلا دے تو اس صورت میں اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے قلنا یا کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کہہ کر کے اگر آپ پھونک دیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسے راحت ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، تو نمرود نے پکار کر کے کہا اے ابراہیم کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ میرے پاس چل کر آ سکتے ہو اس آگ میں سے؟ چونکہ جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے تھے وہ تو باغ بن چکی تھی، لیکن آس پاس کی آگ ابھی تک جل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے رب کائنات نے یہ طاقت بخشی ہے، مجھے یہ استطاعت عطا فرمائی ہے کہ میں اس آگ میں سے چل کر آ سکتا ہوں، مجھے آگ کوئی نقصان نہیں دے گی۔ چنانچہ نمرود کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، نمرود نے یہ عظمت اور جلال دیکھا تو رب کائنات کو مان لیا اس نے، اور کہا کہ ابراہیم جہاں تک عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت تو میں تمہارے رب کی نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے رب کی عظمت و جلال کا اقرار کرتا ہوں، اور میں کئی ہزار جانور قربانی کر کے تمہارے رب کو منوا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری قربانی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک میرے رب کائنات کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کرو گے، جب اس کی ربوبیت پر ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تمہاری کوئی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور آج بھی قربانی کا یہ ہے کہ جب تک رب کائنات کی وحدانیت نہ ہو، وحدانیت کا اقرار نہ ہو، تب تک قربانی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی۔ تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ جبریل تمہاری رفتار کتنی ہے، تیزی کتنی ہے، اور کبھی اس رفتار میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور کبھی تمہیں اس میں کوئی پریشانی بھی لاحق ہوئی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 4 مقامات ایسے ہیں کہ
کہ ان 4 مقامات میں میں نے اپنی پرواز کی حد کر دی، اور وہ 4 مقامات گنوائے۔ ان میں سے پہلا یہی تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا تھا، اس کی رسی باضابطہ کھینچ کر کے چھوڑ دی گئی تھی، وہ آگ میں جانے والے تھے۔ رب کائنات نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جنت کی قالین لے کر میرے ابراہیم کے نیچے بٹھا دو، آگ کو گلزار بنا دو۔ تو میں اتنا اسپیڈ پہ چلا کہ آج سے پہلے اتنی اسپیڈ میں کبھی نہیں چلا، اور میں نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ دوسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کاٹ رہے تھے، ذبح کر رہے تھے، انہیں قربان کر رہے تھے، تو اس وقت جب چھری چل رہی تھی تو ابراہیم کے ہاتھ میں چھری تھی، مجھے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادرک عبدی اسماعیلا، جا میرے بندے اسماعیل کے پاس جا، اس کی گردن پر چھری چلنے والی ہے اس کے باپ کی طرف سے۔ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، اے جبریل جاؤ اور میرے اسماعیل کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے پہنچ جاؤ اور ان کی گردن کو بچا لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں عرش اعظم کے نیچے تھا، وہاں سے رب کائنات کے یہ حکم سنتے ہی میں اتنا اسپیڈ میں آیا کہ جب تک ابراہیم علیہ السلام ایک بار چھری کھینچتے اس سے پہلے لمحے میں اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور میں نے ان کی گردن بچا لی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، رسی کاٹ دی گئی تھی، قریب تھا کہ وہ پانی میں گرتے اور پانی میں گر کر نقصان ہو جاتا، رب کائنات نے حکم دیا کہ جا میرا یوسف پانی میں گرنے والا ہے، اور جا کر کے ایک پتھر اس کے نیچے بچھا دے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اسپیڈ سے چلا اور میں نے اس پانی کی تہ سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پہ بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار عرض کیا یا رسول اللہ، جب میدان احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا قطرہ خون آپ کے جسم مبارک سے جدا ہو کر زمین پر گرنے والا تھا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کے جسم کے خون کا قطرہ زمین پر باضابطہ گرنے والا ہے، اور کہیں میرے محبوب کے خون کی توہین نہ ہو جائے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کے خون کا قطرہ آپ کے دندان مبارک سے جدا ہو کر زمین پر ریت پر جا رہا تھا، اتنے لمحے میں عرش اعظم کے نیچے سے چلا اور سیدھا آ کر کے آپ کے خون کے قطرے کو میں نے سنبھال لیا اور زمین پر نہیں گرنے دیا۔ یہ 4 جگہ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنی عام رفتار سے کہیں زیادہ چلا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ان کی باضابطہ جان کا ان کی جان کا ان کے جسم کا کی آزمائش تھی۔ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا، تیرے ابراہیم نے تیری وحدانیت کی خاطر، تجھے وحدہ لا شریک ماننے اور منوانے کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، آگ میں چلے گئے، لیکن تجھے وحدہ لا شریک مانتے بھی رہے اور قوم کو بھی دعوت دیتے رہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد مال کی باری آئی، اختصار کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ اے پروردگار، اپنے ابراہیم اپنے خلیل کو مال کے ذریعے بھی تھوڑا سا آزما، کیونکہ مال سے بھی انسان محبت کرتا ہے۔ بکریاں چرا رہے تھے، بہت بڑا ریوڑ تھا، ایک فرشتے کو بھیجا گیا، فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور بکریوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی میں گھوم رہے تھے، اور فرشتے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انتہائی خوشکن آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جیسے فرشتے کی آواز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کان میں ٹکرائی، اپنے معبود حقیقی کا نام اس قدر والہانہ انداز میں اور اس قدر محبت کے ساتھ سریلی انداز میں سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو ڈھونڈا تو دیکھا سامنے فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا تھا۔ کہا کہ اے آنے والے، میرے معبود کا نام ایک بار پھر لے لو، اس لیے کہ تم نے جس قدر محبت کے ساتھ میرے رب کا نام جپا ہے، میرے رب کا نام لیا ہے، میرے دل میں ایک سوز و گداز پیدا ہوا ہے، ایک بار پھر میرے پروردگار کا نام مجھے سنا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر فرشتے نے، جو انسانی شکل میں تھا، کہا اے ابراہیم، پہلی بار تمہارے رب کا نام میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب تمہاری فرمائش پر لیا جا رہا ہے، تو اب ایسے نہیں بلکہ اب مزدوری لگے گی اس کی، بتاؤ کتنی مزدوری دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بکریوں کا جو ریوڑ ہے کئی ہزار بکریوں پر مشتمل، کہا اس ریوڑ کے 2 حصے تقسیم کر کے 2 حصوں میں اس کو بانٹ دو، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ میرے لیے چھوڑ دو، لیکن ایک بار مجھے رب کا نام سنا دو۔ پھر فرشتے نے اسی انداز میں اللہ اکبر کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو کہا کہ ابھی بھی سکون نہیں آیا، اے آنے والے ایک بار پھر میرے رب کا نام سنا دو۔ کہا آپ کیا دو گے؟ کہا کہ بکریاں جو بچی ہیں، جو ریوڑ بچا ہے وہ بھی میں تجھے دے دوں گا، لیکن ایک بار میرے رب کا نام پھر مجھے سنا دو۔ فرشتے نے اسی انداز میں پھر اللہ اکبر کہا، حضرت ابراہیم پر پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب اٹھے تو کہا اب بھی سکون نہیں آ رہا ہے، ایک بار پھر میرے پروردگار کا نام لے لو۔ تو فرمایا، فرشتے نے کہا کہ اے ابراہیم اب تو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا،
آپ کیا کرو گے؟ تو کہا کہ آنے والے مجھے آپ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ بکریاں چرانا نہیں جانتے، بکریوں کے مالک تو آپ بن چکے ہیں لیکن تمہیں اب چرواہے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی بکریوں کا چرواہا رکھ لو، بس میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا، تم میرے پروردگار کا نام مجھے سناتے رہنا۔ تو فرشتے نے اس وقت کہا کہ اے ابراہیم آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میں رب کائنات کی طرف سے فرشتوں کی محفل میں رب کائنات نے جب آپ کا تذکرہ کیا، ہم فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ آپ کو آزمایا جائے مال کے سلسلے میں، رب کائنات نے مجھے انسانی شکل میں بھیجا تھا، آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال یہ دو بڑی آزمائشیں تھیں، ان دونوں آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد اولاد کی آزمائش بھی ہوئی، جس کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کچھ حج اور قربانی کے تعلق سے آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔